بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انت مقصودی ورضاک مطلوبی لا الہ الا انت۔ ہمارے مطالعہ مسیحت کے حوالے سے آج 18واں موضوع ہے، اور 18واں موضوع حضرت یسوع مسیح اور ان سے منسوب بیانات ہیں۔ اچھا، یہاں پہ منسوب بیانات میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ بائبل کے اندر جو کچھ بھی اقوال، جیسا کہ ہم نے یہ بات متعدد بار آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے اور جو گوسپل، بالخصوص گوسپلز ہیں، چاروں انجیل ہیں، یہ ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں یا پولوس کے شاگردوں کی بذاتی ہی تصنیف نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی طرف منسوب ہے، اور اس انتساب کو اصطلاح کے اندر سوڈی بائی گرافا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس طریقے سے یہ تصانیف جو ہے ان شخصیات کی طرف منسوب ہیں، تو اسی طرح ان کے اندر جو اقوال ہیں وہ بھی یسوع مسیح کی طرف فقط منسوب ہیں، ان کا یسوع مسیح سے فقط انتساب ہے۔ اچھا، اگر ہم اس بات کو انتساب نہیں مانیں گے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت یسوع مسیح کی شخصیت غیر صادق ٹھہرے گی، اور وہ اس وجہ سے کہ اس جو نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر بہت سے اسٹیٹمنٹس ایسے ہیں جو یسوع مسیح کے منہ سے انجیل نویسوں نے کہلوائے ہیں، لیکن وہ پورے نہیں ہوئے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نعوذ باللہ حضرت یسوع مسیح جو تھے وہ صادق نہیں تھے، یقیناً وہ صادق تھے، ان سے بڑا صادق اور کون ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے انجیل نویسوں نے ان کی طرف ایسے غلط دعاوی منسوب کر دیے جو کبھی انہوں نے کہے نہیں تھے، تو لہٰذا وہ باتیں پوری نہیں ہوئی، اور بائبل کے اندر ایسے متعدد مقامات ایسے موجود ہیں جو حضرت یسوع مسیح کی طرف ان کا فقط انتساب ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پورے نہیں ہوئے۔ انہی میں سے کچھ مقامات کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے، ان کو ہم آج اختصار سے ان کا ہم جائزہ لیں گے۔ آج کا جو سیشن ہے اس کے اندر دو، آپ اس کو سمجھ لیں، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر اولڈ ٹیسٹامنٹ کے کوٹیشنز ہیں، جو کہ انجیل نویسوں نے اقتباسات نقل کیے ہیں پرانے عہد نامے سے۔ کہ انجیل نویسوں نے پرانے عہد نامے سے اقتباسات نقل کیے ہیں، اور اب وہ اقتباسات آیا کہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، تو ایک تو ہم یہ دیکھیں گے۔ دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انجیل کے اندر یسوع مسیح کے وہ بیانات جو ان کی طرح منسوب ہیں لیکن وہ پورے نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ آج تھوڑا اختصار کے ساتھ چلیں گے، تو جس کو جو بات سمجھ میں نہیں آئے وہ پھر بعد میں پرسنل میں انشاءاللہ تفصیل سے پوچھ سکتا ہے۔ اچھا جی، اگلی سلائیڈ پر آ جائیے جی۔ ہاں، متی کی انجیل کا پہلا باب اور اس کی 23ویں ورس کے اندر لکھا ہے کہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہوگا وہ ایمانویل کہلائے گا، اور یہ ایمانویل کہلایا جانا جو ہے وہ نوشتوں کے مطابق ہے، یعنی یسایہ کی کتاب کے مطابق، یسایہ کا 7واں باب۔ لیکن یسوع مسیح کو کہیں بھی ایمانویل نہیں پکارا گیا، نہ ہی ان کی زندگی میں، نہ ہی ان کے جی اٹھنے کے بعد، اور نہ ہی ان کے رفع آسمانی کے بعد، بلکہ یہ انجیل نویس نے اپنے پاس سے اس بات کو یسوع مسیح کی طرف انڈیکیٹ کیا ہوا ہے، اور پھر انجیل نویس خود ہی ایمانویل کے معنی لکھتا ہے کہ ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ لیکن یسوع نے کہیں پر بھی اپنے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس کے برعکس ابن آدم کہتے رہے۔ اور اگر ایمانویل کے معنی یہ مان لیے جائیں کہ خدا ہمارے ساتھ، تو انجیل کے مطابق یہ بات بھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ صلیب کے اوپر یسوع فرما رہے تھے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے نا، وہ خدا اس کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ خدا انسان نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی طرح بے وفا ہو۔
تو خدا اس کے ساتھ ہی رہتا ہے نا. تو لہذا یسوع جو ہے وہ ایمانویل کا مصداق نہیں ہو سکتے. لہذا یہ انجیل نویس نے اپنے پاس سے ایک بات کہہ کر یسوع کی طرف جو ہے انتساب کر دی ہے، اور خود بائبل ہی اس کی نقیر کرتی ہے. اب کرسچن حضرات جو ہیں اس کی عجیب و غریب قسم کی تعویلات نکال کے اس کو یسوع کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ فٹ نہیں ہوتا. اچھا جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے. اچھا، اب یسوع کے بارے میں ایک اور دعویٰ کیا جاتا ہے. یہ دعویٰ غالباً لوکا کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یسوع جو ہے وہ ابن داؤد ہے. اچھا، متی نے بھی اس بات کو اپنی انجیل کے شروع میں لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ. تو وہ یسوع کو جو ہے وہ جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے کہتا ہے. اچھا، اگر جسمانی اعتبار سے یسوع کو داؤد کی نسل سے مانا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا لازمی کہ یوسف جو ہے، یوسف نجار جو تھا وہ یسوع کا جسمانی باپ تھا، کیونکہ پولوس نے لکھا ہے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا جو جسم کے اعتبار سے داؤد کی نسل سے پیدا ہوا. رومیو کا خط پہلا باب اور اس کی 3 ورس. اچھا، اسی طریقے سے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، یعنی داؤد کی نسل سے وہ شخص پیدا ہوگا. تو اب داؤد کی نسل سے یوسف نجار ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، بائبل میں اس کا نسب نامہ بھی لکھا ہوا ہے. تو لہذا اگر یوسف کا کوئی سلبی بیٹا ہوتا تو وہ ابن داؤد ہو سکتا ہے، لیکن یسوع ابن داؤد نہیں ہو سکتا. اور وہ یسوع ابن داؤد اس لیے نہیں ہو سکتا کہ عیسائی جو ہے اس کو یوسف کی سلبی اولاد مانتے ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو مریم کا بیٹا تھا، تو جب وہ مریم کا بیٹا ہے تو مقدسہ مریم تو لاوی کے قبیلے سے تھیں، وہ تو داؤد کے گھرانے سے تھی ہی نہیں. تو اب ایک وکلف اے سنگھ نام کا ایک جو ہے فضول قسم کا ایک مسیحی دلیلی تھا، اپولوجسٹ. تو اس نے ایک یہاں پہ جو ہے نا ایک لایعنی قسم کی تعویل نکالی کہ یوسف جو ہے یسوع کا قانونی باپ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر قانونی باپ ہونا بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے تو پھر غیر قانونی باپ کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے ساتھی یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ بھائی اگر قانونی باپ ہے تو غیر قانونی بھی ہوتا ہے، تو آپ دونوں کی تشریح کر دو کہ قانونی کیا ہوتا ہے، غیر قانونی کیا ہوتا ہے. اب یسوع کا قانونی باپ ہے تو پھر غیر قانونی باپ کون ہے؟ یا کسی کا غیر قانونی باپ بھی ہوتا ہے. تو قانونی باپ یا شرعی باپ وہی ہوتا ہے جو حقیقی اور سلبی باپ ہوتا ہے. اور پھر لوگ بھی یسوع کو جو ہے وہ ابن یوسف کہا کرتے تھے. تو لہٰذا اس مقام پہ آ کے مسیحی دو راہے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر وہ یسوع کو ابن داؤد مانتے ہیں تو اور اس کو یوسف کا بیٹا مانتے ہیں تو پھر جو کنواری پیدائش کا عقیدہ ہے اس سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. اور اگر وہ یسوع جو ہے کنواری پیدائش کے عقیدے کو جو ہے سینے سے لگاتے ہیں تو پھر یسوع ابن داؤد ثابت نہیں ہو سکتا. تو یہ وہی بات ہوگی، نہ جائے آمدن نہ پائے رفتن. تو مسیح یہاں پر بری طرح سے الجھن میں گرفتار ہیں. امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے، اور پھر پولوس کے بھی دونوں پولوس کا اور اعمال کی کتاب کا حوالہ ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ ابن داؤد کو جسمانی اعتبار سے ہونا چاہیے تھا، قانونی یا شرعی اعتبار سے داؤد کی نسل سے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو لہذا عیسائیوں کی جو دلیل ہے یہ خود بائبل کے خلاف ہے. امید ہے کہ ساتھیوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے. اچھا، یسایہ کی کتاب کا 7ویں باب کے اندر ایک پیش گوئی مذکور ہے ایمانویل کے حوالے سے کہ وہ ایمانویل جو ہے ایک جوان عورت سے پیدا ہوگا اور پھر جو ہے وہ دودھ اور شہد کھائے گا اور اس سے پیشتر کہ یہ لڑکا نیکی اور بدی کو قبول کرنے کے قابل ہو. یہ ملک جس کے دونوں بادشاہوں سے تجھ کو نفرت ہے ویران ہو جائے گا. یہ ملک سے مراد اسرائیل کا ملک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیل کا ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، ایک شمالی سلطنت اور دوسری جنوبی سلطنت. شمالی سلطنت جو ہے وہ یہودا کہلاتی تھی، جنوبی سلطنت اسرائیل. تو یہ پیشگوئی یسایہ میں لکھی تھی کہ اس نیکی و بدی کے قبول کرنے سے پہلے، یعنی یہ لڑکا بلوغت کو نہیں پہنچے گا، یہ آدمی اپنا اچھا برا پہچان سکے
کہ اس سے پہلے پہلے یہ دونوں ملک اسرائیل اور یہودا تباہ ہو جائیں گے. تو اگر یسوع ایمانویل ہے یسایہ کے مطابق تو اس کا ہمیں سیاق و سباق بھی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یسایہ کو جو نشان دیا گیا تھا کہ جوان عورت ایک بچے کو جنم دے گی، اس کا نام ایمانویل رکھے گی، ٹھیک ہے، یہ یسوع کے بارے میں مان لیا. لیکن آگے یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ یہ بچہ دودھ اور شہد کھائے گا. اب انجیل سے دکھا دیں عیسائی کہ جو ہے یسوع نے کہاں پہ دودھ اور شہد کھایا ہے. اور پھر آگے جو ہے اگلی ورس کے اندر ہی لکھا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے بڑا ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے یہودا کو اور اسرائیل کو تباہ کر دے گا. تو یسوع کے زمانے میں تو ایسا ہوا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ پیش گوئی یسوع مسیح کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ انجیل نویس نے اس کو زبردستی یسوع مسیح پر منطبق کرنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے. اچھا، یہاں پر متی کی انجیل کا 21واں باب اور اس کی 4تھی ورس، اور یوحنا کی انجیل کا 12واں باب اور اس کی 14واں سے 15ویں ورس کے اندر ایک نشان کا ذکر ہے. وہ جو یسوع جب یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو لکھا ہوا، اے بنت سیون تو نہایت شادماں ہو، یہ دختر یروشلم تو للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے، نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ گدھے پر ہے، وہ حلیم ہے گدھے پر، اور جوان گدھے پہ سوار ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے متی نے اور یوحنا نے یسوع کے جو یہ گدھے پہ سوار ہو کے یروشلم میں داخلہ تھا تو اس کو جو ہے اس پیشگوئی سے جوڑنے کی کوشش کی ہے. لیکن آگے مسئلہ یہ ہے کہ زکریا کی مقام سے جو دونوں نے کوٹیشن لیا ہے تو آگے لکھا ہے کہ وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک، وہ دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی. تو یسوع نے تو قوموں کو صلح کا مژدہ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے صلح کے بجائے جو ہے یروشلم میں داخل ہو کے فرما دیا کہ عنقریب جو ہے اس شہر میں پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا، یعنی تباہی کی پیشگوئی کر دی. تو انہوں نے صلح کے بجائے تباہی کا پیغام دیا ہے، اور وہ بھی ایک قوم کو دیا ہے. جبکہ یہاں پہ ہے کہ وہ قوموں کو، بہت ساری قوموں کو صلح کا مژدہ سنایا گا، تو اس نے تو صلح کا مژدہ ہی نہیں سنایا. اور پھر اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک، دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی. تو یسوع کی سلطنت تو سمندر سے سمندر تک ہے ہی نہیں. اب عیسائی جو یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یسوع کی روحانی سلطنت ہے، تو یہودیوں تو اس معنی کو جو ہے وہ یہودی اس کو کبھی بھی روحانی معنوں میں لیتے ہی نہیں ہیں. وہ تو جہاں جہاں پہ یہودی بسے ہیں، یعنی جب اسرائیل کا ملک ختم ہو گیا تو یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے تھے نا، اور جب ہیکل تباہ ہو گیا تو اس کے بعد بھی یہ مختلف علاقوں کے اندر پھیل گئے. تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ہم جا کر رہے ہیں تو وہاں وہاں پہ ہماری حکومت ہوگی. تو اسرائیل کا جو جھنڈا ہے، آپ ان کا جھنڈا دیکھیں تو اس کے اندر دو نیلی پٹیاں ہیں. تو ایک نیلی پٹی دریائے فرات کو ظاہر کرتی ہے اور دوسری نیلی پٹی دریائے مصر کو، تو سوری دریائے نیل کو. تو فرات اور نیل سے درمیان کا تمام علاقے کو یہ اپنی جو ہے دریائے نیل سے لے کے فرات تک کے جو دریائے فرات جو کہ عراق کے اندر ہے، اس تمام علاقے کو یہ اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے. اور یہ اسرائیل کے جھنڈے کے اندر جو بیچ میں 6 کونوں والا ستارہ ہے، اس کو ستارہ داؤدی کہتے ہیں. اور ان کے عقیدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی جو سلطنت تھی یہ اس کا نشان تھا. تو لہٰذا جو المسیح آئے گا، جو دریائے نیل سے لے کے فرات تک کی جو حکومت قائم کرے گا، تو وہ جو ہے وہ داؤدی ہوگا. تو ان کے جھنڈے سے ان کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے. تو لہٰذا اس نے آنے والے نے جو سلطنت قائم کرنی تھی وہ کوئی روحانی سلطنت نہیں تھی، بلکہ جسمانی تھی اور باقاعدہ بادشاہت قائم کرنا تھی. تو لہٰذا مسیحیوں کی یہ تحویل نہیں چل سکتی، بلکہ یہ انہوں نے جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر جو ہے زبردستی کھینچا تانی کر کے مطلب برادری کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اچھا جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی. اچھا جی،
جب جو ہے یسوع کو صلیب پہ سے اتارا گیا تو شاگردوں نے اس کے جسم میں بھالا مار کے چیک کیا تو اس میں سے خون بہ نکلا. تو پھر یوحنا انجیل نویس وہاں پہ لکھتا ہے یہ باتیں اس لیے پوری ہوئی کہ نوشتہ پورا ہو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی. تو لہٰذا یسوع کی پسلی میں نیزہ مارا، اس کی ہڈی نہیں توڑی. تو ہڈی نہ ٹوٹنے کو یوحنا انجیل نویس نے نوشتے سے مخصوص کر دیا کہ یسوع کی ہڈی اس لیے نہیں توڑی گئی کیونکہ ایسا نوشتوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی جائے گی. یوحنا کی انجیل کا 19واں باب اور اس کی 36ویں ورس. اچھا، اب یہ جو ہڈی نہ توڑنے کا جو ذکر ہے یہ فسح کے برے کے بارے میں ہے. اور عیسائی جو ہے وہ یسوع کو بھی فسح کا برہ کہتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بات پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ فسح کا برہ انسانوں کے گناہ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جو ہے وہ فسح کا برہ انسانوں کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ انسانوں کے گناہوں کو جو اٹھا کے لے کے جاتا تھا وہ عزازیل کا برہ ہوتا تھا، جس کو مارا نہیں جاتا تھا بلکہ بیاباں میں چھوڑ دیا جاتا تھا. تو لہذا یسوع کی جو قربانی ہے وہ جو ہے وہ فسح کے، اگر اس کو فسح کا برہ مانا بھی جائے تو وہ جو ہے گناہوں کی کم از کم جو ہے ادائی جو ہے خلاصی نہیں کرتی. ابھی ہڈی توڑنے کے بارے میں جو ہے کہ اس نوشتوں میں لکھا تھا کہ یسوع کی کوئی ہڈی نہیں توڑی جائے گی، تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ ہڈی نہ توڑنے کی جو حکم تھا وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، کوئی پیش گوئی نہیں تھی. یعنی جب فسح کا برہ کھایا جائے گا تو اس کا گوشت بھی گھر سے باہر نہیں لے کے جایا جائے گا اور نہ ہی اس کی کوئی ہڈی توڑی جائے گی. خروج کی کتاب 12واں باب اور اس کی 46ویں ورس. تو یہ خدا کا حکم تھا، کوئی پیش گوئی نہیں تھی، لیکن یوحنا انجیل نویس نے اس کو حکم کے بجائے پیش گوئی بنا کے پیش کر دیا. آپ اگلی ورس دیکھ لیں، وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لیے باقی نہ چھوڑیں اور نہ اس کی کوئی ہڈی توڑیں اور فسح کو اس کے سارے آئین کے مطابق مانے. گنتی کی کتاب 9واں باب اور اس کی 12ویں ورس. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا کہ فسح کے برے کی کوئی ہڈی نہیں توڑی جائے گی، لیکن انجیل نویس نے اس بات کو مس انٹرپریٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر منطبق کر دیا، ایک پیش گوئی بنا کے اس نے جو اس کو پیش کر دیا. اچھا، اب اگر مثال کے طور پہ یسوع کی قربانی ٹھیک ہے بھائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ ایک تو ہم نے یہ بات ابھی دیکھ لی کہ وہ کوئی گناہوں کی قربانی نہیں تھی اگر فسح کا برہ مانا جائے، ہے نا. اور پھر جو ہے یسوع خدا یہ بھی فرماتا ہے زبور کے اندر وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے اور ان میں سے ایک بھی نہیں توڑی جاتی، یعنی صادقوں کے بارے میں ہے. تو یہ بھی کوئی پیش گوئی نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا قانون فطرت بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اس کی ہڈیوں کو، صادقوں کی ہڈیوں کو خداوند محفوظ رکھتا ہے، اس میں سے کوئی بھی توڑی نہیں جاتی. تو لہٰذا یہ بھی کوئی پیش گوئی نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اچھا جی، اگلی سلائیڈ پر آ جائیے. اچھا جی، ہاں، خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا کہ وہ پورا ہو کہ میں نے مصر سے اپنے بیٹے کو بلایا. یہ متی انجیل نویس نے اس وقت لکھا ہے کہ جب یسوع جو ہے وہ مصر چلے جاتے ہیں. تو اب یہ ہوسے کی کتاب سے اس نے جو ہے یہ کوٹیشن لیا ہے، لیکن آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ ہوسے کے اندر جو یہ بات لکھی ہے وہ اس سے منطبق ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے بنی اسرائیل کے مصر جانے کا جو ہے وہ اس کا بیان ہے صرف، اور یہ کوئی جو ہے نوشتہ نہیں ہے کہ جو یسوع کے لیے کہا گیا ہو. اور اس کا سیاق و سباق سے دیکھیں گے تو یہ بات اس کے بالکل اگینسٹ جاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ آپ خود ہی پڑھ لیں گے تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی، اس میں کوئی زیادہ سراحت کی ضرورت نہیں ہے. اور جو نیٹیوٹی کا جو ہم نے سیشن پڑھا تھا تو اس کے اندر جو ہے ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا تھا. ٹھیک ہے جی، اگلی سلائیڈ پر آ جائیے. اے بیت لحم، یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز چھوٹا نہیں ہے. یہ متی اس پیش گوئی کو لکھتا ہے. اچھا، یہاں پہ متی نے تحریف کی ہے، تو اس تحریف کے اوپر ہم
جو ہے سابقہ کلاسوں کے اندر بات کر چکے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کے اوپر تحریف کے اوپر دوبارہ ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن ہم اس کی مس انٹرپریٹیشن کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ اب یہ جو متین ہے اس بات کو جو نقل کیا ہے وہ میکا کی کتاب سے کیا ہے، میکا کی کتاب کا 5واں باب اور اس کی 2ویں ورس۔ اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ سے ایک شخص نکلے گا، میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میکا میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ وہ جو بیت لحم ہے، بیت لحم افراد ہے، وہ کسی قصبے یا علاقے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ بیت لحم نام کے شخص ایک شخص تھا یہودی تاریخ کے اندر، اس کی نسل کا نام ہے۔ اور یہ بیت لحم جو ہے یہ کالب کی دوسری بیوی افراد کا بیٹا تھا۔ اب اس کے لیے آپ جو ہے تواریخ کی کتاب دیکھ لیں اور اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں ورس، تو اس کے اندر لکھا ہے اور ہزرون کے بیٹے کالب نے عروبہ اس کی بیوی عزوبہ تھی، عزوبہ مر گئی اور کالب نے افراد کو بیاہ لیا، جس سے حور پیدا ہوا اور حور سے اوری پیدا ہوا اور اوری سے زبلیل پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کالب کی بیوی افراد سے جو ہے کالب کی بیوی افراد سے پیدا ہونے والے بیت لحم کا نام تھا۔ اب یہ تو دیکھیں یہاں پہ آ گیا کہ جو ہے کالب نے افراد سے بیاہ لیا۔ اب اگلی ورس کے اندر جو ہے اس کا بھی بیت لحم کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، افراد، یہ 50ویں ورس دیکھ لیں آپ، کالب کے بیٹے جو افراد سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، افراد کے پہلوٹے حور کا بیٹا قریت یاریم کا باپ سوبل، بیت لحم کا باپ سلمہ اور بیت جادر کا باپ خارف۔ تو لہذا کالب، بیت لحم جو ہے وہ کالب کا بیٹا تھا جو افراد سے پیدا ہوا۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے، یہ تواریخ کی کتاب کا ہی 4 باب اور اس کی 4 ورس۔ یہ افراد کے پہلوٹے حور کے بیٹے ہیں جو بیت لحم کا باپ تھا، تو لہذا یہ کوئی پیش گوئی نہیں تھی بلکہ یہ ایک نسل کا نام تھا، لیکن متی انجیل نویس نے اس کو مس انٹرپریٹ کر کے پیش گوئی کے اندر کنورٹ کر دیا، تو لہذا یہ کوئی پیش گوئی نہیں ہے۔ اور بفرض محال اگر اس کو پیش گوئی ماننا جائے کہ عیسائی اس کے اوپر انسسٹ کریں گے یہ واقعی میں پیش گوئی ہے، تو بھی یہ کم از کم المسیح کے بارے میں نہیں ہے۔ امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اچھا جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے۔ ہاں، یسوع مسیح کے وہ بیانات جو از روح انجیل پورے نہ ہو سکے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اچھا، یعنی جو ایمان لائے گا وہ یسوع سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا، کیونکہ یسوع جو ہے وہ باپ کے پاس چلا گیا ہے۔ اب وہ کام، بڑے بڑے کام کون سے ہیں؟ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر کوئی چیز ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے یا زہر پئیں گے تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ بیماروں پہ ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر جو ہے یسوع کے نام سے لوگ نئی نئی زبانیں بولیں گے تو پوری دنیا میں جو ہے بائبل کے ترجمے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ شاگردوں کے اوپر اعمال کی کتاب میں روح القدس نازل ہوا تھا، تو اعمال کی کتاب کے مطابق انہوں نے مختلف غیر قوموں کی زبانیں بولنا شروع کر دی۔ اب کرسچنز کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ تو ہر عیسائی یہ کہتا ہے کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، اور روح یعنی روح القدس جو خدا کا پاک روح ہے۔ اب روح القدس تثلیث کا جز بھی ہے، تو لہٰذا جب روح القدس ان کے اندر آ گیا تو نعوذ باللہ خدا ان کے اندر آ گیا، تو جب خدا ان کے اندر آ گیا تو خدا کے اشتراک سے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ یہ خود خدا بن گئے۔ تو یہ حلول اور تجسم کا عقیدہ ہے جو خالص مشرکوں کا عقیدہ ہے۔
امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. تو بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی. تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ بھائی یسوع کے اوپر ایمان لانے والے جب نئی نئی زبانیں بولیں گے تو بائبل کے اتنے ترجمے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو ہے تمام مسیحی ایماندار جو ہے وہ ایک ہی انگلش کے اندر بائبل پڑھیں یا گریک کے اندر پڑھیں، کیونکہ وہ تو روح القدس یافتہ ہے نا. اور جو یسوع پہ ایمان رکھتے ہیں تو ایمان والوں کا تو معجزہ ہے کہ ان کو نئی نئی زبانیں خود بخود روح کی معرفت آئے گی، اور وہ زہر نہیں پیئیں گے. تو آج پورے پاکستان میں کوئی ایک بھی عیسائی ایسا کھڑا ہو جائے جو جو ہے ہم اس کو جو ہے زہر دیں گے اور وہ سب کے سامنے زہر پی کے دکھائے، تو اگر وہ زہر پی لے گا اور وہ زندہ رہا تو ہم اسی وقت جو ہے نا بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس کے ہاتھ پہ جو ہے مسیحیت قبول کر لیں گے. لیکن کوئی ایسا جیدار اٹھ کے تو دکھائے. لیکن اب ان کے موجزانہ پروگرامات ہوتے ہیں، وہ سارے ڈھونگ ڈرامے کے سوا کچھ نہیں ہوتے. اس کے اندر پیڑ قسم کے لوگ آتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو جتنے بھی لوگوں کو بدروئیں چڑھی ہوئی ہوتی ہے نا، ان میں سے تقریباً 95% عورتیں ہوتی ہیں. تو بھائی عورتوں پہ کیوں بھوت آ رہا ہے؟ مردوں پہ کیوں نہیں آ رہا بھوت؟ سارے بھوت عورتوں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے ڈرامے ہو رہے ہوتے ہیں ان موجزانہ پروگرامات کے اندر کہ علامان والحفیظ. بہرحال اس کے اوپر ابھی ہم زیادہ کریٹک نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے علمی گفتگو ہے. اچھا جی، امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی. ہوں. ارے اچھا جی. ہاں. اب بائبل کے اندر لکھا ہے کہ یسوع نے پطرس کو کہا تھا کہ بھائی تو میرا انکار کرے گا. اب ہم جب یہ کہتے ہیں مسیحیوں کو کہ بھائی پطرس نے یسوع کا انکار کر دیا تھا، تو لہذا یسوع نے جو کہا تھا کہ جو میرا انکار کرے گا میں بھی باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا، اس طرح سے یسوع کا قول ہے. کمی بیشی ہو رہی ہے شاید میرے کو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یسوع نے جو ہے پطرس نے انکار کر دیا تھا، تو جو ہے لہذا یسوع بھی پطرس کا انکار کر دیں گے. تو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی یسوع نے جو ہے پیش گوئی کر دی تھی کہ پطرس میرا انکار کرے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یسوع نے پیش گوئی کی تھی، انجیل نویس لکھتا ہے، لیکن یسوع کی پیش گوئی پوری ہی نہیں ہوئی. تو اگر یسوع سچے تھے یہ پیش گوئی کرنے میں، اور واقعی یسوع نے پطرس کو یسوع کو پطرس کے بارے میں پتا تھا یہ میرا انکار کرے گا، تو یسوع نے جو پیش گوئی کی تھی اس کو پورا تو ہونا چاہیے تھا نا. لیکن وہ پیش گوئی پوری ہی نہیں ہوئی. اب پوری کیسے نہیں ہوئی؟ ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ مرغا بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کر لے. یوحنا کی انجیل 13واں باب اور 38ویں ورس. اچھا، اب یہاں پہ یسوع فرما رہے ہیں کہ تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اس کے بعد پھر مرغا اذان دے گا. تو یہ نشان دیا تھا یسوع نے کہ بھائی تو ایک بار نہیں 3 بار میرا انکار کرے گا. جیسے تو تیسرا انکار کرے گا تو 3 بار انکار کرتے کے ساتھ ہی مرغا اذان دے دے گا، تو تب تجھے یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم مرکز کی انجیل دیکھتے ہیں تو لکھا ہے جب پطرس نیچے صحن میں تھا تو سردار کاہن کی لونڈیوں میں سے ایک وہاں آئی اور پطرس کو آگ تاپتے دیکھ کر اس پہ نظر کی. اب یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں گی، جو مصلوبیت کا واقعہ ہے یہ اپریل کے مہینے میں ہوا. اب اپریل کا مہینہ جو ہے فلسطین میں گرمی کا مہینہ ہوتا ہے، یہاں پہ گرمی پڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو گرمی کے مہینے میں پطرس کیوں آگ تاپ رہا تھا بھائی؟ وہاں پہ آگ جو ہے وہ تو سردی کے موسم میں تاپی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک انجیل نویس کی یہاں پہ مسٹیک ہے. تو بہرحال یہ تو ایسی میں نے آپ کو بتا دیا. آگے ہم دیکھتے ہیں. تو بھی اس یسوع ناصری کے ساتھ تھا. اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں تو نہ جانتا اور نہ سمجھتا ہوں کہ تو کیا کہتی ہے. پھر وہ باہر ڈیوڑھی میں گیا اور مرغ نے بانگ دی. اب آپ یہ دیکھیں کہ یسوع نے کہا تھا کہ تو 3 بار میرا انکار کرے گا پھر مرغا بانگ دے گا، لیکن یہاں پہ پطرس نے صرف ایک بار انکار کیا اور اسی وقت مرغے نے اذان دے دی. تو لہذا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیش گوئی یسوع نے کہیں ہی نہیں تھی. اس کو انجیل نویس نے صرف اور صرف ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے، اور جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دی ہے. انہوں نے اس بیان کو یسوع سے صرف ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. امید ہے کہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. اچھا جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے. اچھا، اب یسوع ایک جگہ فرماتے ہیں 10 کمانڈس کو جو ہے کوٹ کرتے ہیں، تو حکموں کو جانتا ہے. اچھا، اب یہ
یسوع جو فرما رہے ہیں خون نہ کرنا، بدکاری نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، ماں باپ کی عزت کرنا، یہ 10 کمانڈز ہیں جو خدا نے جو ہے وہ لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پہ اپنے انگلی سے لکھ کر دیے تھے۔ اب اس کے اندر یسوع فرما رہے ہیں فریب دے کر نقصان نہ کر، یعنی کسی کو بھی فریب دے کر نقصان نہ دو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ 10 کمانڈز کے اندر ہے ہی نہیں، تو یہ یسوع نے کیسے اس کے اندر شامل کر دیا؟ ہاں، اخبار کی کتاب میں یہ تو لکھا ہوا ہے تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا، نہ اسے لوٹنا، لیکن دھوکے کا یہاں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ فریب دے کر نقصان نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ اخبار کے اندر اگر ہم یہ بانے کے چلیں یسوع نے اخبار کی بات کوٹ کیا ہے، تو ایک تو یہ کہ یہاں پہ دھوکے کا ذکر نہیں ہے، اور دوسرا اخبار کی جو یہ جو ورس ہے یہ لا کہلاتی ہے، کمانڈ نہیں کہلاتی۔ کمانڈ جو ہے وہ 10 کمانڈز کہلاتے ہیں ببلیکل ٹرم میں، اور یہ باقی جتنے بھی خدا کے جو احکام ہیں شریعت کی کتاب کے اندر وہ لاس کہلاتے ہیں، جیسے لاز آف موسیٰ، یعنی لاز آف موسیز کہلاتی ہے نا پوری شریعت کی کتاب۔ تو یہ لیکن کمانڈز جو ہیں وہ صرف 10 ہی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی۔ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے۔ اچھا اب یہاں پہ دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ یعنی یسوع زمین پر موجود ہیں اس وقت جب یہ گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے، یعنی ابن آدم ابھی آسمان میں ہے۔ تو بھائی یسوع کیا آسمان پہ بیٹھ کے خطاب کر رہے تھے کیا؟ اور پھر یسوع تو اس وقت تک آسمان پہ چڑھے ہی نہیں تھے کہ، تو یہ بھی جو ہے انجیل نویس کی ایک غلطی ہے۔ اچھا اب یسوع نے جو یہاں پہ فرمایا کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم، یعنی صرف یسوع ہی ایسا ہے جو آسمان کے اوپر چڑھا ہے۔ اچھا لیکن یہ یسوع کی جو بات ہے یہ خود بائبل کے مخالف ہے، کیونکہ سلاطین کی کتاب دوسری کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 11ویں ورس کے مطابق ایلیا نبی کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک آتشی بگولا آیا اور ایلیا نبی کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور اسی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ عنقریب جو آخری کتاب ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ملاکی کی کتاب، تو اس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے نا کہ قبل اس کے کہ خداوند کا یوم محیب آئے، میں ایلیا کو تمہارے پاس بھیجوں گا کہ وہ اولادوں کے دل والدین کی طرف اور والدین کے دل اولادوں کی طرف مائل کرے گا۔ تو لہذا یہ بات جو ہے یہ خود اولڈ ٹیسٹامنٹ کے خلاف ہے، کیونکہ ایلیا کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اچھا ایک ایلیا کی بات آتی، دوسری بات پیدائش کی کتاب کا 5واں چیپٹر اور اس کی 24ویں ورس کے مطابق ہنوک نبی کو بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور یہ ہنوک نبی جو ہے یہ ان کو اسلامی روایات کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کو آسمان پر، تو یہ کم از کم 2 افراد بائبل سے آسمان پہ اٹھایا جانا ثابت ہے۔ اچھا ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک کتاب ہے سعود موسیٰ، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، عبدالستار غوری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر بھی، اس کتاب کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی موجود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا بھی مذکور ہے۔ تو لہٰذا کم از کم 3 شخصیات ایسی ہیں جو یہودیوں کے مطابق ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور جس میں سے ایک یہودی روایت سے ثابت ہوتی ہے اور 2 جو ہے وہ بائبل سے ثابت ہوتی ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تو لہٰذا یسوع کا جو قول ہے کہ آسمان پر وہی چڑھا ہے جو آسمان سے اترا ہے، یعنی ابن آدم، یعنی یسوع کے علاوہ کوئی بھی آسمان پہ نہیں چڑھا۔ تو لہٰذا یہ بات از روئے بائبل درست نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا جی اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی۔ اچھا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی
43ویں ورس۔ اب یہاں پر یسوع کے ساتھ جس ڈاکو کو صلیب دی جا رہی تھی، تو یسوع نے اس ڈاکو کو کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، لیکن یہ بات بھی ازروع بائبل پوری نہیں ہوئی۔ اب جب ہم اناجیل کو دیکھتے ہیں تو اناجیل کے مطابق یسوع کو مقبرے میں لٹا دیا گیا اور وہ جنت میں نہیں گئے، بلکہ وہ زمین پر ہی رہے، اور فردوس میں جانا تو ان کو کہیں جو ہے وہ بائبل سے ثابت ہی نہیں ہے۔ جبکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہی ایک اور جگہ غالباً پطرس کا خط ہے، پطرس کا پہلا خط، تو اس کے اندر لکھا ہے کہ یسوع جو ہے وہ جہنم میں گیا اور اس نے وہاں پہ موجود قیدی روحوں کے اندر منادی کی، تو لہٰذا یسوع تو جو ہے وہ جو ہے فردوس میں گیا ہی نہیں، تو لہٰذا یسوع کی یہ بات جو کہی ہوئی یہ بات بھی جو ہے پوری نہیں ہو سکی۔ اس کے اوپر پہلے بھی ہم نے بات کر لی تھی، آگے دوبارہ آ گیا تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ ذہن نشین ہو جائے گا، یاد دہانی ہو گئی آپ کے لیے۔ اچھا جی، اگلی سلائیڈ پر آ جائیے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، کہا گیا سے مراد یہ کہ شریعت کے اندر کہا گیا تھا، نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن تورات کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو اور دشمن سے عداوت۔ پوری بائبل کے اندر یہ جو ہیبرو بائبل ہے یعنی پرانا عہد نامہ، اس کے اندر ایک بھی ورس ایسی نہیں ہے جہاں پہ یہ بات لکھی ہو کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو اپنے دشمن سے عداوت، یعنی اپنے دشمن سے عداوت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ایسی کوئی بھی ورس اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر موجود نہیں ہے، تو لہٰذا انجیل نویسوں نے یہ بات غلط یسوع مسیح کی طرف منسوب کی ہے۔ اس کے برعکس امثال کی کتاب کے اندر، امثال کی کتاب کا 24واں باب اور اس کی 17ویں ورس کے اندر لکھا ہے، جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، اور جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا۔ تو یہ جو لکھا ہے اس نے کہا ہے کہ اپنے دشمن سے عداوت رکھنے کا تم کو حکم دیا گیا تھا، تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اس کے برعکس امثال کی کتاب میں مذکور تھا کہ دشمن کی ناکامی کے اوپر خوشی مت کرنا، اور جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ شادمانی نہیں بنانا اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے تو۔ لیکن یہاں پہ جو انجیل نویسوں نے یسوع کی طرف کیا منسوخ کر دیا کہ شریعت کے اندر کہا گیا تھا کہ اپنے دشمن سے عداوت رکھو، تو لہٰذا یہ بات بھی جو ہے درست نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی، سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک، اچھا جی، اچھا، شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے اس وقت سے خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دو مسئلے ہیں سمجھنے کے، ایک تو اس میں کہہ رہے ہیں شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے، ٹھیک ہے، اچھا ایک اور جگہ ہے، اچھا نبوت کا ذکر ہے کہ نبوت جو ہے وہ یوحنا تک رہی ہے، یعنی انبیاء اور نبوت بوتھ آر رائٹ، ایک انجیل نے نبوت کا ذکر کیا ہے کہ نبوت یوحنا تک رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جب نبوت ختم ہو گئی تو یہ جو ظاہر سی بات ہے کلام جو خدا کا کلام نبی پر آتا تھا، تو جب نبوت یوحنا تک رہی اور یوحنا پہ نبوت ختم ہو گئی تو پھر پولوس نے اور دیگر رسولوں نے کہاں سے نبوت کر کے کلام لکھ دیا خدا کا؟ ٹھیک ہے، تو اب سوال یہاں پہ اب عیسائی یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے وہ تو نبوت تھی شریعت کی، لیکن اب یسوع میں نبوت ہے، یعنی جو خداوند یسوع مسیح پہ ایمان رکھتا ہے نا تو وہ جو ہے وہ نبی بھی بن سکتا ہے، وہ رسول بھی بن سکتا ہے، تو لہٰذا رسولوں نے اسی اختیار سے یسوع مسیح میں نبوت کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ شریعت کے مطابق نبوت نہیں کی۔ تو اب ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ بھائی اگر یسوع مسیح کے اندر نبوت ہے تو پھر آپ بھی نبوت کرو، ہر کوئی بندہ نبی بن جائے اور لکھو خدا، تو پھر جب تم نبوت کرو گے تو تمہارا کلام بھی خدا کا کلام ہونا چاہیے، کیونکہ جو روح القدس رسولوں پہ نازل ہوا تھا وہی روح القدس تمہارے اندر ہے، وگرنہ تم مان لو ہمارا روح القدس الگ تھا، رسولوں کا روح القدس الگ تھا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو لہٰذا یہ لولی رنگڑی عیسائیوں کی تعویل ہے اور بالکل بیس لیس بات ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے، اور اگر جو ہے
اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے تو میرے سے پرسنل میں پوچھ رہے ہیں، کیونکہ عیسائی اس کو لے کے بہت زیادہ اچھل کود کرتے ہیں، تو ہم ان سے جو ہے حق بجانب ہم پوچھنے کے بھائی جب نبوت یوحنا پہ ختم ہو گئی تو پھر یہ پولس کے خطوط کہاں سے الہامی ہو گئے؟ یہ پطرس کے خط، یہ یعقوب کا خط، یہودا کا خط، یہ سارے خط اور یہ مکاشفہ کی کتاب، اعمال کی کتاب، یہ انجیلیں یہ کہاں سے الہامی ہو گئی؟ کیونکہ نبوت تو یوحنا نبی کے قتل کے ساتھ ہی ختم ہو گئی، تو ان سے جان چھڑاؤ ان کتابوں سے ہماری۔ تو پھر وہ یہ تعویل نکالتے ہیں کہ بھائی اب نبوت جو ہے وہ مسیح میں نبوت ہے، تو انہوں نے مسیح میں نبوت کی ہے، تو بھائی آپ بھی نبوت کرو مسیح کے اندر۔ اچھا، ہم نے گزشتہ کلاس میں بھی یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ آج بھی کلیسیا کے اندر نبی ایک عہدہ ہے، اور ان کے اندر باقاعدہ نبی ہوتے ہیں، وہ نبوت کرتے ہیں، لیکن ایسی باتیں مسلمانوں ایسی باتیں یہ مسلمانوں کو نہیں بتاتے، ورنہ مسلمان جو ہے گستاخ رسول کی ایک سزا کا نعرہ لگا کے جو ہے ان پہ پل پڑیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پھر ان کو پتہ ہے مسلمانوں نے اس کا کیا حشر کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں پہ جو یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ منظر عام پہ نہیں آتے، لیکن باقاعدہ کلیسیا کے اندر اس کا جو ہے رینک موجود ہے۔ اور ہمارے ایک سابقہ پادری دوست ہیں شیخ عبداللہ بھائی، وہ اپنے وقت کے نبی رہ چکے ہیں، اور وہ باقاعدہ نبوت کیا کرتے تھے، اور وہ پاکستان میں ہیں اور آج بھی زندہ ہیں، لیکن وہ اس بات کو عام مسلمانوں سے چھپاتے تھے۔ اچھا، امریکہ کے اندر یا افریقہ کے اندر جو ہے، افریقہ، امریکہ اور یورپی ممالک کے اندر آج بھی جو ہے بہت سارے پاسٹرز جو ہیں، ان کے پادری صاحبان جو ہیں وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو مورمن فرقہ ہے عیسائیوں کا، اس کا جو بانی تھا اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، پھر وہ الگ ہو گیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ آج بھی یورپ اور مغربی ممالک کے اندر جو ہے وہ نبی جو ہے ان کے اندر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، اس وقت سے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دی جاتی ہے، وہ ہر ایک زور مار کے اس میں داخل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی ہر ایک تو خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوتا۔ اب جیسے آدھا مغرب جو ہے وہ ملحد ہو چکا ہے، تو وہ تو زور ماری نہیں کر رہے خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے، جبکہ یسوع کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی زور ماری کر رہا ہے اس میں داخل ہونے کے لیے، تو ملحد تو نہیں کر رہے۔ تو اگر اس بات کو ملحدوں کے حوالے سے دیکھا جائے، یا پھر یہودیوں کے حوالے سے دیکھا جائے، یا مسلمانوں کے حوالے سے دیکھا جائے، تو خدا کی بادشاہت کے جو معنی، خدا کی بادشاہت کی خوشخبری کے جو معنی جو کرسچن مراد لیتے ہیں، تو نہ ہی یہودی اسے زور مار کے داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ ہی مسلمان۔ تو لہٰذا یہ بات بھی جو ہے از روئے بائبل پوری نہیں ہوتی۔ اچھا جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی۔ اچھا، کیا تم نے تورات میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں؟ متی کی انجیل 12واں باب اور اس کی 5ویں ورس۔ اچھا، اب تورات میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے تھے اور بے قصور رہتے تھے، ایک جگہ بھی تورات میں نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو ہے یہ عیسائیوں نے انجیل نویسوں نے یسوع مسیح کی طرف جو ہے غلط انتصاب کر رکھا ہے اس بات کا، اور کیونکہ تورات کے اندر یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا، تو آپ کوئی عیسائی آپ سے بات کرے تو آپ اس سے جو ہے وہ سوال کر لیں کہ بھائی آپ ہمیں دکھائیں کہ تورات میں کہاں لکھا ہے، کیونکہ یسوع جو ہے وہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ لیں آپ نا، کہ یسوع یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، کیا تم نے تورات میں نہیں پڑھا کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے قصور رہتے ہیں؟ تو یہ بات یسوع سامنے کھڑے ہوئے شرع کے عالموں سے اور کتاب مقدس کے استادوں سے یہ بات کہہ رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو تو یہ بات پتا تھی نا کہ جو ہے تورات میں ایسا لکھا ہی نہیں لکھا، لیکن کوئی بھی اس وقت آبجیکشن نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ دو باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے، کہ اس وقت تورات کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں، اس وقت تورات میں لکھا ہوا تھا، تبھی انہوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، لیکن بعد میں یسوع کے بعد انہوں نے تورات سے جملہ نکال دیا، تبھی آج ہمیں تورات میں کہیں پہ بھی نہیں ملتا یہ جملہ۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، بفرض محال یہ تورات میں اس وقت بھی نہیں لکھا ہوا تھا، تو بھائی ان کا جو یسوع جن سے کلام کر رہے تھے ان کو فل فور آبجیکشن کرنا چاہیے تھا نا،
لیکن انہوں نے آبجیکشن نہیں کیا، یا پھر انہوں نے آبجیکشن کیا لیکن انجیل نویسوں نے اس آبجیکشن کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف یسوع کی بات کو لکھ کے آگے بیان کر دیا۔ یعنی ایک طریقے سے غیر جو ہے خالصتاً جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے صرف یسوع کا موقف لکھ دیا، اور جو کاہنوں کا فریسیوں کا فقیہوں کا جو آبجیکشن تھا اس کو پردہ ڈال دیا اس پہ۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے۔ اچھا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا، اور جیسا اس کے حق میں لکھا ہے انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، ایلیا تو آ چکا اور جیسا اس کے حق میں لکھا ہے وہی انہوں نے اس کے ساتھ کیا۔ اب بھائی ایلیا کی دوبارہ آمد پر جو ہے کیا ہونا تھا اس کے ساتھ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یعنی یسوع کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے حق میں جو بھی لکھا ہوا تھا جو ہے لوگوں نے اس کے ساتھ وہی کیا۔ تو بھائی عیسائی بتائیں کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ ایلیا جب جو ہے زمین پر آئے گا تو لوگ اس کو قتل کریں گے یا اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ تو بائبل میں تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا، تو پھر یسوع ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہے نا، بات ہے تھوڑی سوچنے کی، سمجھنے کی۔ تو آپ جو ہے اس کو تھوڑا سا غور کریں اور عیسائیوں سے سوال کریں کہ بھائی ایلیا کے حق میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ صرف یہ لکھا ہوا ہے قبل اس کے کہ خدا بند کا یوم محیب آئے، میں جو ہے ایلیا کو تمہارے پاس بھیجوں گا جو اولادوں کے دن والدین کی طرح، والدین کے دن اولادوں کی طرح مائل کرے گا، اور اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ جبکہ یسوع کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو نوشتوں میں لکھا ہوا تھا۔ تو بھائی ایلیا کے ساتھ جو کچھ بھی زمینی زندگی کے اندر ہوا ہے نا، وہ عیسائی ہمیں نوشتوں میں لکھا ہوا دکھائیں کہ وہ نوشتوں کے مطابق ہوا ہے، کیونکہ یسوع تو یہ فرما رہے ہیں کہ ایلیا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے بارے میں پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ ٹھیک ہے نا، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی۔ اچھا، ختم ہو گئی، ماشاء اللہ۔ اچھا، آج اصل میں تھوڑا کام تھا، وہ ان لوگوں کا فون نہیں آیا جدھر کام سے جانا تھا، تو